الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب کچھ تھوڑی سی جو گفتگو ہے نا، پہلے جو ٹاپک چل رہے تھے اس کو ذرا بعد میں کریں گے تاکہ روین ہو جائے اور ہمارا کنسیپٹ کلیئر بھی ہو جائے۔ کچھ تصوف کے بارے میں گفتگو ہوگی چونکہ یہ خالصتاً مذہبی موضوع ہے، اور مذہبی موضوعات پر گفتگو کے وقت پہلے ایک بات یہ نشین کر لینی چاہیے کہ خود مذہب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذات حی قیوم کے ساتھ ایک دائمی رابطہ ہے، اور اس رابطے کو پیدا کرنے کی صحیح کوشش، یعنی رابطہ پیدا کرنے کا نام ہے مذہب، اور خالصتاً جو صحیح ہے وہ توحید ہی ہے، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء علیہم السلام اسی رابطے کی رہنمائی کے لیے دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے، قرآن مجید نے بھی رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اعلان فرمایا: وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی یہ بعثت کے آپ کے 4 مقاصد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی ان پڑھوں میں سے، امیوں میں سے، امیین، تو رسول بھیجے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ان پر آیتیں پڑھیں۔ وہ آیتیں ان پر پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخاطب بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں قرآن مجید میں ایک دین کے اہم شعبے اور منصب نبوت کے اہم فریضہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جسے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا گیا۔ تزکیہ، یزکیہم، یعنی یہ 4 مقاصد میں سے ایک مقصد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ پہلا مقصد کیا؟ قرآن کی آیات ان پر پڑھنا، پھر انہیں پاک کرنا دوسرا مقصد ہوا، اور تیسرا کتاب کا علم سکھانا، پھر دانائی یعنی احادیث مبارک سکھانا۔ تو ان 4 ارکان کو ہم تزکیہ سے تعبیر کریں، تزکیہ نفس سے، اور ان 4 ارکان میں اس کو بھی شامل کیا ہے۔ چونکہ تزکیہ نفس ساری چیزیں آئیں گی تو ہوگا نا، شریعت مطہرہ کا علم ہوگا، اس کے بعد اس کو ادا کرنے کا طریقہ پتہ ہوگا، جسے طریقت کہتے ہیں۔ ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، پھر انسان حقیقت تک پہنچتا ہے۔ جب حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے، جسے معرفت الہی کہا جاتا ہے۔ پھر انسان کا دل پاک صاف ہو کر اس کی ذات کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہی مذہب ہے، اسی کا نام مذہب ہے، اور اسے یزکیہم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کو ساری کوشش کو اور تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور الفاظ جو اصطلاح میں استعمال ہوئے اس کے لیے، یزکیہم کے لیے تصوف
کا استعمال کیا گیا ہے۔ الفاظ و اصطلاحات کے چکر میں انسان نے ہر زمانہ میں ہی بڑی بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے بڑے بحث مباحثے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ باقی اس کو میں کل کروں گا، ایک دو دن میں اس کا تعارف کرا کے، جیسے آج مذہب کا کہ مذہب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطہ پیدا کرنے کا نام مذہب ہے۔ اب اگر رابطہ درست ہے، یعنی وحدہ لا شریک کی طرف، وحدہ لا شریک ایک ہی راستہ ہے، ھذا صراط مستقیم ہے، اگر تو ٹھیک ہے۔ اگر کہیں شرک کا کوئی آمیزش آ گئی ہے تو وہ غلط ہے، جیسے لوگوں نے دوسروں کو معبود اللہ کے علاوہ چھوڑ کر بنایا ہوا ہے تو وہ کفر ہے، وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ راستہ انسان کو منزل مقصود تک نہیں لے جاتا بلکہ منزل سے دور کر دیتا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔